نعرہ رسالت حضرت علامہ سیف اللہ علی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے پوچھا کہ حضور آپ کو کیا ہوا؟ کہا جب ترچھی نظر رکھتے ہو اپنے پرانے بادشاہ کو تو پہچان گئے، اور جس فقیر کو تو نے پھینکا تھا اس کو نہیں پہچانا، تو اس دولت پہ ناز نہ کرو، یہ کبھی تمہارے ہاتھ میں ہے کبھی کسی اور کے ہاتھ میں۔ مجبور ہو تم، زیادہ غرور مت کرو ورنہ پردہ اڑ جائے گا۔ ماربل کا باتھ روم، ایک سے ایک ٹائلز، ایک سے ایک پرفیوم، ہفتے میں 2 دن 3 دن دھونے کے لیے مہتر۔ میری دولت ہے، میں جو چاہوں کروں، مگر خدا کی قدرت ہر 24 گھنٹے پر تمہیں تماشا مارتی ہے۔ ہر 24 گھنٹے پر ہمیں تماشا مارتی ہے خدا کی قدرت۔ ابے باتھ روم کو میتروں سے دھوا رہے ہو، اور 24 گھنٹوں میں جب تمہیں ضرورت پڑتی ہے رفع حاجت کی، پاخانہ کی، اس وقت کس نوکر کو بلاتے ہو؟ تم اپنے ہاتھوں سے دھو کر اپنی اوقات کو پہچانو کہ تمہارا کوئی وقار نہیں ہے، رب ہے جو عزت دینے والا ہے، رب ہے جو تمہیں ذلت دینے والا ہے۔ اس لیے دنیا کے مت بنو، کرو دنیا آباد کرو۔ کیا میرے نبی نے تجارت نہیں کیا؟ کیا میرے نبی نے مزدوری نہیں کی؟ میرے نبی نے تجارت بھی کیا ہے، میرے نبی نے مزدوری بھی کیا ہے، مگر کردار کا وہ رنگ لاؤ نا۔ ہم مائک پہ تقریر کرتے ہیں تو مذہب پھیلا رہے ہیں، اسد اقبال ترنم میں گنگناتے ہیں تو مذہب پھیل رہا، مگر میرے نبی کیا کرتے تھے؟ جب کوئی بات سننے کو تیار نہیں تو میرے نبی کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے، صبح صبح بھورے بھورے، اور مکہ کے گھروں سے جب بچے بچی نابالغ چھوٹے چھوٹے نکلتے تو میرے نبی پیار سے اس کو بلاتے تھے۔ وہ کافر کے بچے پیار سے بلاتے تھے اور سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے بابو ٹھیک ہو؟ کہا ہاں، لات و عزا کی قسم ایک دم ٹھیک ہے، لات و منات کی قسم ایک دم ٹھیک ہے۔ بچے چلے جائے، گھنٹہ 2 گھنٹہ کھیلنے کے بعد جب گھر جاتے تھے نا تو پورے خاندان کے لوگ بچہ کو پکڑ لیتے تھے۔ کسی طرح والے کے پاس تو گیا تھا رے؟ کس خوشبو کی دکان پر تو گیا تھا؟ تو بچہ کہتا نہیں نہیں، قسم قسم، ہم کسی دکاندار کے پاس نہیں گئے، کسی عطر والے کے پاس نہیں گئے۔ بولا پھر تیرے بدن سے خوشبو کیسی؟ تو ننھے بچے کہتے تھے کعبہ کے دروازے پر مسلمانوں کا نبی کھڑا تھا، اس نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا تو سارا وجود مشکبار ہو گیا۔ اپنے کردار کی خوشبو پھیلاؤ۔ پڑوس میں غیر مسلم ہو تو خیال رکھو وہ بھوکا تو نہیں ہے، بیمار ہو تو اس کی مزاج پرسی کرو، اسے کوئی ضرورت تو نہیں ہے، اس کی دلجوئی کرو، مذہب خود بخود پھیلے گا۔ ہمارے ہاں نفرت خود بول کے کوئی چیز نہیں۔ وہ لوگ ہیں جن کو ہماری برادری کا داماد تو پسند ہے مگر اور کچھ پسند نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہماری برادری کا داماد پسند ہے اور کچھ پسند نہیں۔ آپ وہ پسند کرو جو میرے نبی کو پسند ہے، اس لیے کہ جو نبی کو پسند ہے وہ میرے خدا کو پسند ہے۔ میں جملہ نوجوانوں کو، کمیٹی کے ذمہ داروں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہ اس سر ترین رات میں بھی آپ نے اتنا اچھا انتظام کیا، اتنا اچھا سنا، اور یہ تو پہلی بار ہم نے دیکھا ہے، یہ پہلی بار دیکھا چلتا پھرتا ٹینٹ، ہاں یہ پہلی بار دیکھا۔ ہم بھی اپنے یہاں ڈیکوریٹر کو بولیں گے اچھا لگ رہا ہے تو، ہاں ٹائم کم لگے گا اس میں، ٹائم کم لگے گا، مگر یاد رکھیے یہ صرف برداشت کر سکتا ہے، جھٹکا نہیں برداشت کر سکتا ہے، جھٹکا نہیں برداشت کر سکتا، صرف سہارا دے سکتا ہے، جھٹکا نہیں برداشت کرے گا۔ جھٹکا برداشت کرنے کے لیے پیلر کو مضبوط کرنا ہوگا، بنیاد کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اب بنیاد کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی: کلمہ، نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ، 5 چیزوں پہ رکھی گئی۔ ان چیزوں کو 5 چیزوں کو اپنے قریب رکھیے گا تو آپ کے مذہب کی بنیاد مضبوط رہے گی۔
کردار کا پھول کھلاؤ، نفرت کے کانٹے مت دو، انسانیت کی خدمت کرو، انسانیت۔ کبھی میرے پیغمبر نے صرف تحدیث نعمت کے طور پر یہ واقعہ نہیں، بس اس کا لب و لباب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کبھی میرے پیغمبر نے انسان کو دیکھ کر یہ نہیں دیکھا کہ وہ کون ہے، مسلمان ہے یا کیا۔ مکہ کی تاریخ بتاتی ہے، غریب عورت بیٹھی تھی، میرے نبی قریب چلے گئے، مسلمان نہیں ہے، کہے عورت تو کیوں بیٹھی ہے؟ تو غریب عورت پہچانتی نہیں میرے نبی کو، کہتی ہے بیٹا ہم کمزور ہے، گٹھری بہت مضبوط ہے، بھاری ہے۔ بولا اے اماں اگر کہو تو ہم اٹھا لیں۔ آج کا لیڈر لوگ اٹھائے گا، لات مار کے اور بڑھا دے گا نالا کے طرف، مگر وہ صرف دنیا کا نہیں کائنات کا رہبر ہے۔ سبحان اللہ بولو نا، اٹھا لیا، سر پہ اٹھا لیا میرے نبی نے۔ عورت دیکھ رہی، کچھ بولا نہ دام طے کیا، نہ مزدوری طے کیا، نہ ریٹ بھاؤ طے کیا۔ عورت کہتی ہے بیٹا تو بڑا اچھا لگ رہا ہے رے، دیکھیے گا ایک دم ایک گھریلو زبان، اے بیٹا بہت اچھا لگ رہا ہے، مکہ میں ہم آتے جاتے ہیں، تم سے زیادہ پیارا تو کوئی آج تک دیکھا نہیں، بولنا آپ کا کام ہے، تو چلتا بھی ہے تو خوشبو کا احساس ہو رہا ہے، تو مسکراتا بھی ہے تو تاریکی میں نور کا اجالا جاگ رہا ہے۔ اے بیٹا ہم تو مرنے کے قریب ہے، بوڑھے ہو گئے، مگر تو جوان ہے، میری ایک نصیحت یاد کر۔ بولا کہا جانتے ہو ہم کہا ہے مکہ چھوڑ رہے ہیں؟ بولا نہیں معلوم۔ کہا مکہ میں عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے گھر میں ایک بیٹا ہوا جس کا نام محمد ہے، وہ اب بولتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، اور اس سے جو بات کرتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، اسی لیے ہم مکہ چھوڑ رہے ہیں کہ نہ رہیں گے نہ اس سے بات کریں گے۔ اے بیٹا سب کام کرنا مگر اس محمد کے چکر میں مت پڑنا، اس سے بات مت کرنا۔ میرے نبی خاموش، اس لیے کہ زبان کی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے، کردار کی تبلیغ کی ضرورت ہے۔ بس 1 منٹ لگے گا، میرے نبی چل رہے ہیں، بار بار عورت کے بیٹا اس بات کو یاد رکھنا، سب کے چکر میں پڑنا، محمد کے چکر میں مت پڑنا۔ اور نبی صرف اس کی تاریخ کفر کی تاریکیوں کے ایوان میں اپنے تبسم کا نور ڈال رہے ہیں، جی اپنی مسکراہٹ کا اجالا ڈال رہے ہیں۔ گھر قریب آ گیا، عورت آنچل دیکھنے لگی، نبی نے کہا اے ماں رہنے دے، مزدوری کی ضرورت نہیں۔ بولا کہا ہے؟ بولا تو بوڑھی عورت ہے، کوئی سہارا نظر نہیں آتا، یہ پیسہ بعد میں کام دے گا تم کو، ہم جوان ہیں کہیں اور مزدوری کر لیں گے، اجازت دو چلیں؟ کہا بیٹا جاؤ مگر جاتے جا نام بتا دے، ایک دم عرب کے مزاج میں بول رہے ہیں، نام بتا دے، ہم تو مکہ سے واپس آ گئے تھے کہ اب نہیں جائیں گے، مگر صبح صبح مکہ جاؤں گے، تو اپنا نام بتا، صبح صبح مکہ جاؤں گی اور سینے کعبہ میں کھڑی ہو کر اعلان کروں گی ظالموں اپنی تلوار کو نیام میں ڈال لو، مظلوموں کا حامی آ گیا ہے، غریبوں کو برباد کرنے والے ہوش میں آ جا، غریبوں پر ردائے محبت ڈالنے والا آ گیا ہے۔ اے بیٹا نام بتا اپنا۔ میرے نبی نے مسکرا کر کہا اے اماں کہاں نام بتائیں؟ بولا نا بیٹا بتا نا۔ بولا پورے راستے پر جس محمد سے بچنے کو کہہ رہی تھی نا، وہ محمد تو نہیں۔ اتنا سننا تھا، عورت قدموں پہ گر گئی، کہا قسم خدا کی تو محمد ہے تو تجھ سے اچھا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کردار کی دنیا آباد کیجیے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔